سورہ فتح کی آیت نمبر 11، سورہ فتح کا دوسرا رکوع اور 26ویں پارے کا 10واں رکوع۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا سَيَقُولُ لَكَ الْمُخَلَّفُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ، اب آپ سے کہیں گے جو گوار دیہاتی پیچھے رہ گئے تھے، شغلتنا اموالنا واہلونا، کہ ہمیں ہمارے مال اور ہمارے گھر والوں نے جانے سے مشغول رکھا، فاستغفر لنا، اب حضور ہماری مغفرت چاہیں، ہمارے لیے مغفرت کی دعا کریں۔ حدیبیہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب واپس ہوئے تو اس وقت آپ کو یہ فرمایا گیا کہ دیہاتی اب آپ سے یہ کہیں گے، قبیلہ غفار اور قبیلہ مزانیہ، قبیلہ جوہنیہ، قبیلہ اشجع اور قبیلہ اسلم کے دیہاتی وہ یہ کہیں گے، جبکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سال حدیبیہ بنیت عمرہ مکہ مکرمہ کا ارادہ فرمایا تو حوالی مدینہ کے گاؤں والے اور اہل بادیہ قریش کے خوف سے آپ کے ساتھ جانے سے رک گئے۔ یعنی یہ وہ قبائل ہیں جو مدینہ شریف کے ارد گرد وہ رہتے تھے مختلف دیہاتوں میں۔ انہوں نے جب دیکھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عمرے کے لیے جا رہے ہیں تو انہوں نے سوچا کہ قریش بہت طاقتور ہیں، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ قریش حملہ کر دیں، اور اس بات کا انہوں نے غالب گمان لے لیا کہ قریش حملہ کریں گی اور مسلمانوں کی پھر واپسی مشکل ہے، تو اس خوف کی وجہ سے انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ عمرہ ادا نہیں کیا۔ حالانکہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرے کا احرام باندھا تھا، قربانیاں ساتھ تھیں، اور اس سے صاف ظاہر تھا کہ جنگ کا ارادہ نہیں، پھر بھی بہت سے دیہاتیوں پر جانا مشکل ہوا اور وہ اسے بوجھ سمجھنے لگے اور وہ کام کا ہیلا بہانہ کر کے رہ گئے۔ ان کا گمان یہ تھا کہ قریش بہت طاقتور ہیں، مسلمان ان سے بچ کر نہ آئیں گے، سب وہیں ہلاک ہو جائیں گے۔ اب جبکہ مدد الہی سے معاملہ ان کے خیال کے بالکل خلاف ہوا اور مسلمان خیر و عافیت سے واپس آنے لگے تو انہیں اپنے نہ جانے پر افسوس ہوگا اور وہ معذرت کریں گے، اس بات کی خبر دی گئی۔ وہ کہیں گے کہ ہمیں ہمارے مال اور ہمارے گھر والوں نے جانے سے مشغول رکھا، جانے سے روک دیا، کیونکہ عورتیں اور بچے اکیلے تھے اور ان کی خبر لینے والا کوئی نہ تھا، اس لیے ہم نہ آ سکے۔ فاستغفر لنا، آپ ہمارے لیے استغفار کریں، ہمارے لیے دعا کریں کہ اللہ ہماری اس خطا کو معاف فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان کی تکذیب فرماتا ہے اور یہ بیان فرماتا ہے کہ یہ جھوٹ بولیں گے۔ یقولون بألسنتهم ما لیس فی قلوبہم، اپنی زبانوں سے وہ بات کہتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی تکذیب فرماتا ہے کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ یقولون بألسنتهم ما لیس فی قلوبہم، اپنی زبانوں سے وہ بات کہتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں۔ یعنی بظاہر تو کہہ رہے ہیں کہ ہم معذرت چاہتے ہیں، ہمیں بہت افسوس ہے، آپ استغفار کریں، لیکن در حقیقت دل میں یہ ساری چیزیں نہیں ہیں، دل میں تو مقصد مسلمانوں کو بے وقوف بنانا ہے۔ قل، اے محبوب آپ فرمائیے، فَمَن يَمْلِكُ لَكُم مِّنَ اللَّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ بِكُمْ ضَرًّا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ نَفْعًا، تو اللہ کے سامنے کسے تمہارا کچھ اختیار ہے، اگر وہ تمہارا برا چاہے یا تمہاری بھلائی کا ارادہ فرمائے۔ بل کان اللہ مما تعملون خبیرا، بلکہ اللہ کو تمہارے کاموں کی خبر ہے۔ بل ظننتم ان لن ينقلب الرسول والمؤمنون الى اہلیہم ابدا، بلکہ تم تو یہ سمجھے ہوئے تھے کہ رسول اور مسلمان ہرگز گھروں کو واپس نہ آئیں گے، دشمن ان سب کا وہیں خاتمہ کر دیں گے۔
وَزُيِّنَ ذَلِكَ فِي قُلُوبِكُمْ، اور اسی کو اپنے دلوں میں بھلا سمجھے ہوئے تھے۔ شیطان نے اس غلط بات کو تمہارے لیے مزین کر دیا اور تم سمجھتے تھے کہ ہماری سوچ بالکل درست ہے، اب مسلمان واپس نہ آ سکیں گے، کفار قریش سب کا خاتمہ کر دیں گے۔ وَظَنَنْتُمْ ظَنَّ السَّوْءِ، اور تم نے برا گمان کیا، کفر و فساد کے غلبے کا گمان کیا، تم نے سوچا فساد غالب آ جائے گا، کفر غالب آ جائے گا، تم نے یہ گمان کیا کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ پورا نہ ہوگا۔ وَكُنْتُمْ قَوْمًا بُورًا، اور تم ہلاک ہونے والے لوگ تھے، تم اللہ تعالیٰ کے عذاب کے مستحق تھے۔ وَمَن لَّمْ يُؤْمِن بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، اور جو ایمان نہ لائے اللہ اور اس کے رسول پر، فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا، تو بے شک ہم نے کافروں کے لیے بھڑکتی آگ تیار کر رکھی ہے۔ اس آیت میں یہ خبر دی گئی کہ جو اللہ تعالیٰ پر اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لائے، ان میں سے کسی ایک کا بھی انکار کرے وہ کافر ہے۔ تو چونکہ یہودی عیسائی یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان نہیں لاتے، لہذا یہ بھی کافر ہیں، اور دیگر مشرکین، ہندو، بتوں کی پوجا کرنے والے، آگ کی پوجا کرنے والے، اور اسی طرح وہ لوگ جو اللہ کے وجود کا انکار کرتے ہیں، سب کافر ہیں۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے آسمان و زمین کی سلطنت۔ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، جسے چاہے بخشے اور جسے چاہے عذاب کرے، یہ سب اس کی مشیت اور حکمت پر ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ سَيَقُولُ الْمُخَلَّفُونَ، اب کہیں گے پیچھے بیٹھ رہنے والے، یعنی جو حدیبیہ حاضر نہ ہوئے اور بغیر کسی مجبوری کے اس خوف سے بیٹھ گئے کہ مسلمان وہاں جا کر بڑی غلطی کر رہے ہیں، کافر ان سب کو مار دیں گے، تو وہ اب یہ کہیں گے اِذَنْ طَلَقْتُمْ إِلَى مَغَانِمَ، اے مسلمانوں جب تم غنیمتیں لینے چلو گے، یعنی جب مسلمان غنیمت حاصل کرنے کے لیے چلیں گے تو اس وقت پیچھے رہنے والے کہیں گے اِذَنْ طَلَقْتُمْ إِلَى مَغَانِمَ لِتَأْخُذُوهَا، جب تم غنیمتیں لینے چلو گے۔ یہاں غنیمت سے کیا مراد ہے؟ خیبر کی غنیمت مراد ہے۔ اس کا واقعہ یہ تھا کہ جب مسلمان صلح حدیبیہ سے فارغ ہو کر واپس ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ان سے فتح خیبر کا وعدہ فرمایا، اور وہاں کی غنیمتیں حدیبیہ میں حاضر ہونے والوں کے لیے مخصوص کر دی گئیں کہ 1400 مسلمان جو حدیبیہ گئے تھے انہیں خیبر کی فتح ملے گی اور اس کا مال غنیمت انہیں ہی ملے گا، لہذا فتح خیبر کے لیے ان 1400 صحابہ کرام کے علاوہ کوئی بھی نہیں جائے گا۔ جب مسلمانوں کا خیبر کی طرف روانہ ہونے کا وقت آیا تو ان لوگوں کو لالچ آیا جو پیچھے رہ گئے تھے، انہیں لالچ ہوئی اور انہوں نے غنیمت کی لالچ میں یہ بات کہی ذرونا نتبعکم، تو ہمیں بھی اپنے پیچھے آنے دو، یعنی ہم بھی خیبر کو تمہارے ساتھ چلتے ہیں تاکہ جنگ میں شریک ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یریدون، وہ چاہتے ہیں ان یبدلوا کلام اللہ، اللہ کا کلام بدل دیں، یعنی اللہ کا وعدہ جو اہل حدیبیہ کے لیے فرمایا تھا کہ خیبر کی غنیمت خاص ان کے لیے ہے، یہ اللہ کے اس وعدے کو بدلنا چاہتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے تو فرمایا کہ خیبر کی فتح اور غنیمت صرف اور صرف 1400 ان صحابہ کے لیے جو حدیبیہ میں گئے، اور یہ چاہتے ہیں کہ ہم خیبر چلیں اور ہمیں بھی ملے، تو اللہ کا کلام اور اس کا وعدہ بدلتا نہیں۔